اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ زندگی ملی ہے ہمیشہ کے لیے نہیں۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑی ہے یاد دہانی کے طور پر مالک فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے مرنا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ تو سارے جانتے ہیں، وہ جی مرنا ہے جی، ایک دن مرنا ہے جی، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے جی۔ وہ بھائی یہ کون سی نئی بات آپ کہہ رہے ہیں، یا اس کا کون انکار کر رہا ہے؟ وہ تو مرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے۔ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے پسندیدہ انسانوں کے ذریعے، جن کو اللہ نے نبی بنایا، رسول بنایا، ان کے اوپر کتابیں نازل کی، صحیفے نازل کیے، ان میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کامیابی کا راستہ یہ ہے۔ دیکھیے، ہر انسان دنیا میں چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو۔ کامیاب کا لفظ جو آپ سنتے ہیں نا، وہ کامیابی چاہتا ہے، اور اس کا الٹ لفظ کیا ہے؟ ناکام۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ نہ وہ خود ناکام ہو، نہ اس کے دوست ناکام ہو، نہ اس کی اولاد ناکام ہو، اور نہ اس کی نسلیں ناکام ہوں۔ یہ دو چیزیں ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھیں، دنیا میں جو اللہ نے نظام بنایا ہے، دن میں 5 مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے، اور وہ بھی لاؤڈ سپیکر میں اعلان کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ صلاۃ کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور بتائیے، اتنی دفعہ جب پکارا جاتا ہے آؤ کامیابی کی طرف، پھر بھی انسان توجہ نہ دے۔ حالانکہ سارے سنتے ہیں، اس میں مسلمان بھی سنتے ہیں، ہندو بھی سنتے ہیں، کرسچن بھی سنتے ہیں اس پکار کو۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں ہر وقت یہ چیزیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ تو اتنی بڑی انسانیت کے اوپر اللہ نے حجت تمام کی ہے کہ دیکھو، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو نا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ بس اتنی سادہ سی بات ہے، یقین کیجیے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ سارے انبیاء نے یہی کہا، پہلے خود اللہ کے سامنے جھکے ہیں کہ دیکھو بھائیو، قوم کے لوگوں، جو بات میں تمہیں بتا رہا ہوں، پہلے میں خود اس کو مانتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں، میں خود اس اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، میں اس کی بات کرتا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جو بات بھی میں تمہیں بتا رہا ہوں، وہ اس رب کی بات ہے جس نے کائنات کو بنایا ہے، اور اس کی بات میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں۔ مانو گے اپنا بھلا کرو گے، یاد رکھنا، نہیں مانو گے میرا نقصان نہیں کرو گے، کیونکہ میری جو ذمہ داری ہے، میں تو اسی کے سامنے جھکتا ہی رہوں گا، اس کی فرما برداری کرتا رہوں گا۔ تو میں سے ایک بھی نہ مانے تب بھی میرا یہی معاملہ ہے، لاکھوں مان لے، ہاں مانیں گے زیادہ خوشی ضرور ہوگی، لیکن اگر نہیں مانو گے تو یاد رکھنا اپنا نقصان کرو گے۔ اللہ میرے سے یہ نہیں پوچھے گا کہ فلاں نے کیوں نہیں مانا تھا، فلاں نے کیوں نہیں مانا تھا، اتنے کیوں نہیں مسلمان ہوئے۔ ہر نبی نے اس طرف نہیں توجہ دی، اس طرف توجہ دی کہ یہ لوگ اس کو مانے تاکہ جہنم کی آگ سے ان کی بچے اور اللہ کے بندے بن جائے۔ آج دیکھیے، یہ جو ذی الحجہ کے دن ہے، عید کا دن ہے، یہ بھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ہر طرف کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بتائیے، ہر طرف توحید ہی توحید ہے، بلکہ ہر جگہ شرک کا رد ہی رد ہے۔ کہیں کوئی پکار آپ نے اس میں سنی ہے؟ یا ابراہیم اگسنی، یا لات بابا، یا منات بابا؟ اور جب یہ پکارے اسی جگہ شروع ہو گئی تھی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارے پیارے نبی آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی چیز بتائی تھی کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو جب آباد کیا تو اسی عقیدے کے ساتھ کیا کہ یہاں شرک نہ ہو، اس کو صفائی رکھا جائے، اللہ کے دین کے لیے بالکل اس کو خالص کیا جائے۔ اور یہ جو قربانی کی جاتی ہے، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو فرمایا ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ تو بتایا ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی، اور ایک ایک روئی کے بدلے میں نیکی لکھی جائے گی تمہاری۔ اور پوری دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا۔ اور مزے کی بات، ہر سال یہ واقعہ دہرایا جاتا ہے، ہر سال اس موضوع کے اوپر بات چیت کرنے کا ایک موقع خود اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اختیار کرنے والوں، ذرا ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تو دیکھو، کس وجہ سے انہوں نے قربانیاں دی تھی۔ ان کا ایمان یہ تھا، انہوں نے شرک کے خلاف بالکل اکیلے تھے، ایک وقت تھا، کوئی تعداد نہیں دیکھی انہوں نے۔ آج کئی دفعہ کہتے ہیں آپ کتنے ہیں جی، وہ کتنے ہیں، تو پھر قرآن پڑھا ہے؟ تم قرآن کو کہتے ہو سچی کتاب ہے، قرآن رہنما کتاب ہے، تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ تعداد کا معاملہ نہیں ہے،
اکیلے تھے ابراہیم علیہ السلام، اٹھے ہیں اللہ کے حکم سے، اور ان کی اس دور کے کفر و شرک کے اوپر ایسا تیشہ چلایا، ہتھوڑا چلایا اور کچومر نکال دیا ان کا، اور بتایا کہ دیکھو یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکے۔ بتائیے سورہ الحج کے اندر آپ پڑھو، اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو انسانوں، میں تمہیں ایک مثال دے رہا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ دیکھو اللہ کی بات ویسے بھی زبردست ہوتی ہے، لیکن اس غور کریں، اللہ ایک بات کہہ رہا ہے، ساتھ خیر خواہی کے طور پر اللہ کہتا ہے انسانوں ذرا غور سے سننا تاکہ تمہارا فائدہ ہو جائے، غور سے سننا۔ اور پھر اعلان کیا مالک نے کہ انسانوں جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اب یہ سارے آگے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انسانوں سے بات ہو رہی ہے، جن کو پکارتے ہو، اور جن کو پکارتے تھے سب کو پتا تھا کس کو پکارتے ہیں، کوئی ابراہیم علیہ السلام کو پکار رہا ہے، کوئی اسماعیل علیہ السلام کو پکار رہا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو پکار اس دور کے اندر، اور دوسری لات منات حبل جو نیک لوگ اولیاء اللہ گزرے تھے ان کو پکارتے تھے اللہ نے، اور پکارو گے اس کے اندر ہے قیامت تک جن کو پکارو گے، یا پہلے پکارتے رہے ہیں، جس ود سوا یوس یوک اور نصر کو قوم نوح پکارتی تھی، اللہ نے ایک لسٹ بنانے کی بجائے عام اعلان کر دیا، بریکٹ کے اندر بند کر دیا کہ جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جو پکارتے ہو، سنو یہ سارے مل بھی جائیں، اندازہ لگائیے، تم تو ایک کے بارے میں ہی رکھتے ہو، یہ بڑی کرنے والے اور یہ تم کسی ایک کو کہتے ہو، کسی ایک کو کہتے ہو، تو لاکھوں کروڑوں سالوں کے اندر کتنے لوگ تھے جن کو پکارا گیا ہے۔ مالک فرماتا ہے اگر یہ سارے اکٹھے ایکا کر لینا، جن کو تم بڑا سمجھتے ہو یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ ایکا کر لیں مل کے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ایک مکھی۔ اور شروع میں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں مکھی کے علاوہ بھی تو اللہ تعالیٰ کچھ کہہ سکتا تھا، لیکن آج جو سائنسی دور ہے، جو تحقیقیں ہوئی ہیں، مکھی کے سسٹم کو دیکھ کے سائنسدان حیران ہے، اتنی بڑی مکھی بنانا کوئی معمولی کام ہے۔ مالک فرماتا ذرا اور آگے سنو، کیونکہ وہ خیر خواہ ہے، اتنی بات بھی کافی تھی، لیکن مالک کی شان دیکھیں، مالک کہتا ذرا اور آگے سنو، اور مکھی بنانا تو بڑے دور کی بات ہے، تم سارے مل جاؤ تو نہیں بنا سکتے ہو، اور اگلی بات سنو، اگر مکھی تمہارے خردے میں سے کوئی چیز لے کے اڑ جائے نا، اب بتائیے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے کیا اس نے منہ میں ڈالا، اس کا منہ بھی میرے نظر میں نہیں آتا ہے، انسانوں کی نظر میں جب ہمارے کھانے کے سامنے آتی ہے۔ اور آپ اگر غور کریں، جو بھی جتنا نفیس آدمی ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ مکھیوں سے نفرت کرتا ہے، جیسی مکھی آتی ہے ویسے کرتے ہیں اڑانے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ آتی ہے، اس کا مطلب زبردستی آتی ہے، مکھی زبردستی آتی ہے، اور منہ میں چھوڑا سا وہ لے کے ایسے اڑتی ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں آتی ہے، اڑ کے چلی جاتی ہے، لیکن عرش پر بیٹھا ہوا مالک دیکھ رہا ہے کہ مکھی کتنا لے کے اڑی ہے، اس کا علم دیکھو۔ اور اس کے بعد مالک فرماتا ہے اب اس کو چھڑا نہیں سکتے ہیں، واپس نہیں لے سکتے ہیں اس مکھی کے منہ میں جو چلا گیا۔ اور پھر مالک فرماتا ہے کہ دیکھو جن کو یعنی یہ معبود بنائے ہوئے ہیں، جن سے ان کو تقیہ ہے، جن کے بارے میں کہتے ہیں بڑی طاقتوں والے، جب یہ سارے مل کے اس مکھی سے وہ چھڑا نہیں سکتے ہیں تو یہ اتنے کمزور ہیں، تو جو ان سے مدد مانگ رہے ہیں وہ کتنے کمزور ہوں گے، یعنی معبود اتنے کمزور ہیں تو ان کے جو بندے ہوں گے بنے ہوئے جو ان کی پوجا کا پاٹ کرتے ہیں وہ کتنے کمزور ہوں گے، اس سے اندازہ لگاؤ کیسا شرک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایسا تیشہ چلا دیا۔ میرے بھائیو اس کے اوپر اگر غور انسان کرے وہ شرک کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ہمارا آج کیا عقیدہ بنا دیا، ہمارا بنایا، لوگوں نے بنایا، ہم پھنس گئے تھے اس کے اندر، یہ اور بات کہ اللہ نے سنبھلنے کا موقع دیا ہے۔ ہم نے اسی معاشرے کے اندر یہ چیز سنی تھی کہ ایک خاتون تھی، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، اور وہ عبد القادر جیلانی کے پاس گئی ہے، اور وہاں سے جناب جوش میں آئے اور انہوں نے روحوں کا تھیلا جا کے پتہ نہیں کہاں سے چھڑا کے، وہاں فرشتے سے چھڑا کے لے کے آ گئے ہیں، اور اس دن مردے کو زندہ کر دیا، اور اس دن سارے مردے زندہ کر دیے اس دن جو فوت ہوئے تھے۔ اس طرح کی باتیں ہمارے دماغوں کے اندر ڈالی گئی ہیں۔ 12 سال کی کشتی زندہ کر دی حضرت صاحب نے، اور 12 سال کے اور کر دیے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ اس طرح کی باتیں ہمیں بتائیے۔ اور اس کے بعد فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں غوث ہے، فلاں کو پکارو، کو یا علی مدد، کو یا رسول مدد، کو یا غوث مدد کی پکاریں لگائی جا رہی ہیں اللہ کے بندوں، پھر قربانی بھی ساتھ کی جا رہی ہے، پھر روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، تجد گزاریاں بھی ہیں، یہ سب کچھ یقین کرو میرے پیارے بھائیوں، شرک اگر معمولی سا بھی شرک کیا، یہ میری بات نہیں ہے، یہ اس نبی کی بات ہے جن کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے کہ آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ممات یشرک باللہ شیئن، شیئن آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ شیئن اس چیز کو کہتے ہیں جو سب سے چھوٹی ہو، اس سے چھوٹی کوئی چیز ہو ہی نہ۔ یشرک باللہ شیئن، جس نے شیئن بھی شرک کیا دخل النار، وہ آگ کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بات کو سمجھو، سورہ الانعام کے اندر 18 نبیوں کی تعریفیں کرنے کے بعد، جس میں ابراہیم علیہ السلام شامل ہیں، اسماعیل علیہ السلام شامل ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر نوح علیہ السلام کی محنتیں دیکھیں،
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو یہ اتنے زبردست لوگ تھے، شاباش دی اللہ تعالیٰ نے ان کو. اور آخر میں پتہ ہے کیا فرمایا آخری آیت میں، اسی مضمون کی آخری آیت میں کیا فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو میں ان کا سارا کیا کرے کے اوپر پانی پھیر دیتا، کیونکہ شرک اللہ کو گالی ہے. بتاؤ لاکھ سال کروڑ سال کو اللہ کی عبادت کرنے کے بعد آخر میں چھوٹی سی اللہ کو گالی دے دے، بتاؤ تو کیا ہو گیا. اور آپ اپنے اوپر قیاس کریں، آپ کا کوئی دوست ہو، کوئی جاننے والا ہو، بڑی آپ کی عزت کرتا ہو اور سب کچھ اچھے احسانات بھی کیے ہیں، لیکن آخر میں آپ کو گالی، آپ کے ماں باپ کو گالی دے دے آپ کے منہ کے اوپر، تو کیا دل میں عزت رہے گی؟ نہیں رہے گی میرے پیارے بھائیوں. اور پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ زمر کے آخری رکوع میں بتایا کہ دیکھو وہاں تو 18 نبیوں کو بتایا تھا نا، اب ذرا آپ سن لیجیے. اور یہاں سارے نبیوں کا اللہ نے ذکر کیا. نبی علیہ السلام کو کہا کہ نبی یہ بات جو آپ کو ابھی کہی جا رہی ہے نا، یہ آپ سے پہلے ہر نبی کو میں نے اسی طریقے سے کہی تھی. اور وہ بات کیا ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل ضائع ہو جائے گا. تو میرے پیارے بھائیو یہی ہماری دعوت ہے، یہی میری درخواست ہے. میں جب بھی آتا ہوں یہی بات کرتا ہوں کہ آج امت مسلمہ کے اندر شرک آ گیا ہے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں ذلت و خواری ہے، یقین کیجیے. باقی سب قوموں سے زیادہ یہ نمازیں پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، یہ ذرا سامنے تعداد دیکھو کتنے اعمال ہیں. کوئی قوم کر سکتی ہے بتاؤ یہ والے اعمال؟ کیا کوئی ہندو کر رہے ہیں، کوئی سکھ کر رہے ہیں، کوئی یہودی کر رہے ہیں، کوئی عیسائی کر رہے ہیں، کوئی دیری یہ والے اعمال کر رہے ہیں؟ صرف مسلمان کر رہے ہیں. لیکن مسلمان شرک میں ان سے بھی کوئی آگے بڑھ گئے ہیں. وہ اگر مورتی کے سامنے جھکتا ہے یہ اپنے مزار کے سامنے جھکتا ہے، وہ وہاں بھجن گاتا ہے یہ قوالی گاتا ہے. ہاں سو کی بات ہے، یقین کیجیے. اس لیے میرے بھائی آخری میری بات یہ ہے جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، اگر اس بات کی تبلیغ کرنی، یہ تبلیغ ہے، یہ تبلیغ ہے، یاد رکھیے اصل تبلیغ ہے. واقعی تبلیغی نام رکھ لو، اس سے کوئی نہیں ہوتا ہے. تبلیغ یہ ہے کہ آپ حق بات کی نبیوں کے مطابق توحید کی تبلیغ کریں، کوئی مانے یا نہ مانے. اور بالفرض نہیں مانتا ہے کم از کم اپنے آپ کو بچا لو. اور ابھی کچھ کوئی جنگیں کوئی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں. ابھی اس دور کے اندر ہم پیدا ہو گئے ہیں، یہ تو اللہ نے جس طرح جس دور میں پیدا کر دیا. کم از کم اپنی جان کو تو بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کی جان کو بچاؤ، اپنے دوستوں اپنے پیاروں کو بچاؤ. اور یہ بات مانے بغیر آپ کی جان نہیں بچ سکتی ہے. کفر و شرک والوں کو سمجھانا ہے، کفر و شرک کرنے والوں کو اپنا امام نہیں ماننا ہے. وہ لیڈر نہیں ہے آپ کے، وہ کفر و شرک کے امام ہے، کفر و شرک کے لیڈر ہے. دین کے اوپر اجرت لیتے ہیں، نماز اندازہ لگے پڑھانے کے پیسے لیتے ہیں، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں. یہ دکاندار ہے، دیندار نہیں ہے. دیندار بنو اللہ کے لیے. ابراہیم علیہ السلام بتائیے سب کچھ اللہ کے لیے گئی. وہ جو آیت پڑھتے ہو ابراہیم علیہ السلام کا قول تھا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور اتحیات کے اندر ہر روز آپ کتنی مرتبہ یہ دہراتے ہو، اللہ کو کہتے ہو اتحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ میری قولی عبادت تیرے لیے ہے، میری مالی عبادت تیرے لیے ہے، اور میری بدنی عبادت تیرے لیے ہے. قولی عبادت منہ سے جس کا تعلق ہے، الفاظ سے جس کا تعلق ہے. مالی عبادت مال سے جس کا تعلق ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے، چاہے ایک فلز ہو مال ہے، اور چاہے جسم رکوع ہے، سجدے ہیں، طواف ہیں، یہ ساری اللہ رب العالمین کی کسی اور کے لیے. اس کے اوپر اگر آپ جم جائیں اور آخری سانس تک اس ایمان کو لے جائیں اللہ کی توفیق سے. خود بہادری نہیں ہے کہ میں لے جاؤں گا میں بڑا بہادر نہ، اللہ سے مدد مانگے، وہ مالک قائم رکھے گا. قائم وہی رہے گا جس کو وہ مالک قائم رکھے گا، اور وہ جانتا ہے کون مخلص ہے اور کون اس کا ہے. تو اس کے اوپر اگر آپ کا آخری سانس آ گیا میرے بھائیوں، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وہ جنت اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا جو بڑے بڑے بادشاہوں نے آج اس کا تصور نہیں کیا ہے. ایسے ایسے محلات کہ یہ برج خلیفہ اس کا کیا مقابلہ کرے گا، یہ اپارٹمنٹس اور یہ بڑے بڑے شیخوں کے ویلے کیا مقابلہ کریں گے اس کا. جنت کی زمین سے 60 میل اونچے محلات کا ذکر ہے، 60 میل حد نگاہ تک پھیلے ہوئے باغیچے، خوبصورت بیویاں آپ کی وہاں، خادم، بیٹ مین، نوکر چاکر. کوئی چیز آپ کو وہاں نہیں کرنی پڑے گی اپنے لیے. آپ دیکھیں دنیا میں کتنی چیزیں ہم اپنے لیے کرتے ہیں. پانی کا انتظام کرنا پڑتا ہے، کپڑے دھونے پڑتے ہیں، نوکریاں کرنی پڑتی ہیں، کاروبار کرنے پڑتے ہیں، پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں. 100 باتیں ہیں عجیب و غریب لگی انسانوں کے ساتھ. یقین کیجئے ان ساری چیزوں میں سے ایک شائبہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جنت میں داخلے کے ساتھ ہی پہلا بڑا اعلان ہوگا کہ میرے بندو آج کے بعد تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی تمہارے. میرے بندو ہمیشہ ہمیشہ جوان رہو گے، اور اس جوانی میں نکھار آتا چلا جائے گا، کبھی تم بوڑھے نہیں ہو گے. میرے بندو تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری تمہارے قریب نہیں آ سکے گی. کوئی بیماری، معمولی بیماریاں بھی، یہ جو کھانسی، نزلہ، زکام، اس کا بھی ذکر ہے کہ یہ بھی نہیں ہوگی. کورونا اور بڑی بڑی ٹی بی اور دوسری بیماریاں تو بڑے دور کی بات ہے. یہ معمولی چیزیں بھی جو دل کو ناگوار گزرتی ہے، مالک فرماتا ہے یہ بھی نہیں ہوں گی. اور آخری بات اس میں یہ اعلان ہوگا کہ دیکھو تم ہمیشہ خوش رہو گے.
کبھی تمہارے پاس کوئی غم کوئی وہ چیز نہیں آئے گی، آج کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا مالک راضی ہے۔ اور یہ جنت کی نعمتیں دینے کے بعد بس ایک آدھی دو باتیں اور کرتا ہوں، یہ دینے کے بعد مالک فرمائے گا، حدیث میں آتا ہے کہ میرے بندو خوش ہو۔ بندے کہیں گے یا اللہ اتنے خوش ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے، آپ نے ہمیں وہ دیا ہے جو اپنی کسی اور مخلوق کو نہیں دیا ہے۔ مالک فرمائے گا کہ میں اس سے زیادہ بڑی بات نہ دے دوں؟ وہ حیران ہو جائیں گے، جنتی مالک اس سے بڑی بات، کتنی بڑی بڑی چیزیں اس سے بڑی بات۔ تو مالک اپنے سامنے سے پردہ ہٹا دے گا، مالک دیدار کرائے گا اپنا، اور بندے حیران ہو جائیں گے، اس طرح ٹکٹکی باندھ کے مالک کی طرف دیکھیں گے کہ جب تک مالک وہ پردہ نہیں ڈالے گا بندے جنت کو بھول جائیں گے، اندازہ لگائیے حوروں کو بھول جائیں گے۔ ہاں ہاں سب کچھ۔ اور اس کی آخری بات آپ میری سن لیجیے، مالک فرمائے گا کہ اس سے بڑی بات نہ دے دوں تو بتائیے اس پر جنتی کتنے حیران ہوں گے کہ جنتیں مل گئی، نعمتیں مل گئی، مالک کا دیدار مل گیا، اب اس سے آگے کیا چیز رہے گی؟ مالک فرمائے گا اس سے آگے نہ دے دوں؟ بندے کہیں گے مالک اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ مالک فرمائے گا اس سے آخری بات یہ ہے کہ اب میں ہمیشہ 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 کے لیے تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اس کو رضوان کہتے ہیں۔ تو یہ بات سن کے مومنوں کے دل کھل اٹھیں گے میرے پیارے بھائیوں، یہ دعوت ہے۔ چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، 10 20 50 سال کیا جاتا ہے، اندازہ لگائیے، ہمیشہ کی عیش کرو گے۔ اور اگر یہ بات نہ مانی، انہی مولویوں کو اپنا رہنما لیڈر مانتے رہے، انہی کے پیچھے نمازیں، انہی کو سب، یہ دکاندار لوگ ہیں، یہ بزنس مین ہیں اللہ کے بندوں، اپنی دنیا کی خاطر آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیں۔ یہ میں حقیقی بات ہے، میں ہر جگہ یہی بات کہتا ہوں، چاہے مجھے محسوس ہو رہا کچھ لوگ ذرا برا منائیں گے، پھر بھی میں کہتا ہوں، کیونکہ اس بات کو بیان کیے بغیر نہ میری جان جہنم کی آگ سے بچتی ہے، نہ آپ کی جان جہنم کی آگ سے بچے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔